مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، ایک بار پھر مقبول عام سلسلہ روحانی علاج لیے حاضر ہیں۔ آپ کو اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ حاجی اعجاز عطاری ماشاءاللہ، جو روحانی علاج اس ڈپارٹمنٹ کے نگران بھی ہیں، اس شعبہ ان کے پاس ہے اور یہ شامل ہوتے ہیں۔ ہم ان سے روحانی علاج بھی حاصل کرتے ہیں اور ماشاءاللہ آخر میں اجتماعی دعا بھی کرائی جاتی ہے۔ گزارش ہے کہ آپ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اعجاز بھائی کو مرحبا کہتے ہیں سلسلے میں۔ جزاک اللہ خیر۔ آئیے ناظرین اکرام، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا بند کر کے یا کم کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ روایت میں ہے کہ انصار صحابہ اکرام علیہم رضوان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ ایک سال تنگی ہوئی تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اس سال راہ خدا میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنا بند کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ناظرین اکرام، اس میں ہمارے لیے سیکھنے کا بہت کچھ ہے کہ راہ خدا میں خرچ نہ کرنا یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا دل نہیں ہوتا۔ یہ صدقہ خیرات بلاؤں کو ٹالتے ہیں، تنگی کو دور کرتے ہیں۔ جی ہاں، بہت سارے حادثات اس کی برکت سے، یعنی صدقہ و خیرات کی برکت سے ٹل جاتے ہیں۔ پھر اگر مالدار حضرات صدقہ و خیرات نہ کریں تو ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں غربت بڑھے گی، غریبی بڑھے گی، اور پھر بہت سارے غریب لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بھوک کی وجہ سے، کھانا نہ ہونے کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے سوسائڈ کی راہ اختیار کرتے ہیں، خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یہ ہمارے سماج میں یہ بھی ہو رہا ہے۔ تو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ صدقہ کریں، خیرات کریں، حاجت مندوں کو جو ہے وہ رقم پہنچائیں، مالی مدد کریں، اناج پہنچائیں۔ اس طرح انشاءاللہ ان کی امداد ہوگی، اور آپ کو جب کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا خدا نہ خواستہ، تو یہ راہ خدا میں خرچ کیا ہوا آپ کی مدد کرے گا، اس کے ذریعے اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا۔ اور پھر اگر مالدار حضرات صدقہ و خیرات نہیں کریں گے تو آپ بتائیں کہ مسجدوں کا نظام کیسے چلے گا، مدرسوں کا نظام کیسے چلے گا، قرآن و سنت کیسے عام کی جائیں گی؟ لہٰذا اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے ہمیں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، جو صبح سویرے صدقہ کر دیتا ہے نا ناظرین اکرام، تو بلا اس صدقے سے آگے نہیں بڑھتی۔ جب بھی گھر سے باہر نکلیں، ہو سکے تو اپنے گھر میں ڈونیشن باکس رکھ لیجئے۔ اس باکس کے اندر روزانہ جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں، کوئی خریداری کے لیے آپ نکلیں، سفر پر نکلیں، کچھ نہ کچھ اس باکس میں آپ صدقے کی نیت سے رقم ڈال دیجئے۔ اس طرح صدقہ بھی ہو جائے گا۔ اب وہ رقم کو آپ چاہیں
تو فلاحی و دینی کاموں میں خرچ کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں۔ اس طرح انشاءاللہ الکریم نیکی کی دعوت عام کرنے میں بھی آپ کا حصہ شامل ہوگا، صدقہ بھی ادا ہو جائے گا، بہت ساری بلاؤں سے حفاظت بھی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے، ہمیں صدقہ و خیرات کرنے والا بنائے۔ آئیے ناظرین اکرام، بلا تاخیر اپنے سلسلے کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور کچھ سوالات شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں نیو ممبئی شہر سے شیش عالم انصاری بات کر رہا ہوں۔ آپ کے سلسلہ روحانی علاج میں میرا یہ سوال ہے کہ میں کرائے کے گھر پہ رہ رہا ہوں، کوئی ایسا وظیفہ یا روحانی علاج بتائے کہ میرا خود کا مکان ہو جائے۔ جزاک اللہ الخیرہ۔ شیش بھائی کی کال تھی، اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، یہاں بھی اور جنت میں بھی آپ کو اللہ کریم عالی شان محل عطا فرمائے۔ آئیے کوئی وظیفہ بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود کا گھر ہو جائے، اس کے لیے بڑا پیارا اور ایک مجرب عمل عرض کرتا ہوں، یہ اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا۔ انشاءاللہ عز و جل ایسے اسباب بن جائیں گے کہ آپ کرائے کے گھر سے خود کے گھر میں آ جائیں گے۔ عمل یہ ہے کہ روزانہ دن میں کسی بھی وقت 100 مرتبہ یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو پڑھ کر صدق کے دل سے حضور قلب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ ایک عمل اور عرض کرتا ہوں کہ آپ اسی نیت کے ساتھ کہ میں کرائے کے گھر سے خود کے گھر میں آ جاؤں، اس نیت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کثرت کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کی مراد پوری ہوگی۔ ایک اور بڑا پیارا عمل ہے، یہ بھی اگر آپ کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس عمل میں طریقہ کار پر خصوصی توجہ دیجئے گا۔ عمل یہ ہے، ورد یہ کرنا ہے، یا شیخ عبد القادر شیء للہ، یا شیخ عبد القادر شیء للہ، 1000 بار روزانہ پڑھ کر اول آخر 10 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر دم کر دیں، اور اس سیدھے ہاتھ کو سیدھے گال کے نیچے رکھ کر آپ سو جایا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل کچھ دن یہ عمل کرنے میں آپ کی مراد پوری ہونی شروع ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں غوث پاک کا فیضان عطا فرمائے۔ جی جناب، اگلا سوال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکیوں میں اضافے اور نیکیوں پر استقامت کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ جی، نیکیوں پر استقامت کے لیے کوئی عمل ارشاد فرمائیے۔ نیکیوں میں استقامت کے لیے تو کچھ مدنی پھول عرض کرتا ہوں، پھر نیکیوں میں اضافے کے لیے کچھ وظیفہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ نیکیوں میں استقامت کے لیے ایک عمل تو یہ ہے کہ استقامت کے لیے اگر آپ نیکیاں کر رہے ہیں، کبھی غفلت ہو جس کی وجہ سے نیکیاں کرنا بند ہو، تو پھر ہوش میں آ جائے، پھر نیکیاں کرنا شروع کر دیں۔ یوں کہ جس طرح نیکیوں پر استقامت نہیں رہتی ہیں، اسی طرح غفلت پر بھی استقامت نہ رکھیں، تو انشاءاللہ عز و جل نیکیوں پر استقامت ہو جائے گی۔ اور اگر اپنے عمل میں اضافہ چاہتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ چاہتے ہیں، تو روزانہ رات سونے سے پہلے اپنے سینے پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا باعثو یا باعثو یا باعثو، اسے 100 مرتبہ پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیجئے۔ اور اسی طرح کا ایک عمل ہے، یہ عمل سوتے وقت ہی کرنا ہے، سیدھا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا محصی یا محصی یا محصی 7 بار، یا باعثو 100 مرتبہ پڑھنا ہے سونے سے پہلے سیدھا ہاتھ سینے پہ رکھ کر، اور یا محصی 7 بار پڑھنا ہے
اپنا سیدھا ہاتھ سینے پہ رکھ کر دونوں وظیفے کے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر سو جائیں، انشاءاللہ عز و جل عبادت میں دل لگے گا، نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اور پھر دکان پر گراہک آئے نہ آئے، ہم فکر کے ساتھ دکان کھولتے ہیں، اپنا وقت پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح دل لگے نہ لگے، نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھیں، کوشش جاری رکھیں۔ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، تو کوشش جاری رکھیں، انشاءاللہ دل بھی لگ ہی جائے گا۔ اور پھر اس کے لیے دعا بھی کریں۔ ایک چیز اور یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نیکیوں پر استقامت حاصل کرنے کے لیے کنسسٹنسی کے ساتھ نیک اعمال ہم کرتے رہیں اور اس پر قائم بھی رہیں۔ اس کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ صحبت بھی بڑا میٹر کرتی ہے۔ جی، یعنی جیسی کمپنی ہوگی، جیسے ساتھی ہوں گے، ساتھ والے ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ اگر آپ کا جو فرینڈ سرکل ہے یہ نمازیوں کا ہے، نیک اعمال کرنے والوں کا ہے، نیک اعمال میں رغبت رکھنے والوں کا ہے، تو آٹومیٹکلی آپ بھی اسی طرف جائیں گے اور آپ کو مدد ملے گی اس سے۔ وہ ہے نا کہ دوست ایسا ہو جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، تو اگر ایسے لوگ ساتھ میں رکھ لیں یا ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں تو کیا بات ہے مدینے کی، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کا عامل بنائے۔ جی جناب، اگلا سوال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی علاج سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ پیلیا یعنی یرقان کی بیماری کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے، اور ساتھ ہی اگر ممکن ہو تو یہ وضاحت بھی کر دیجیے کہ اس میں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں اس بیماری کے تعلق سے کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ایک بار کے علاوہ اگر دوسری بار یہ بیماری ہو تو پھر یہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ برائے کرم یہ بھی ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ پاک خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے، اور جو عاشقان رسول اس مرض میں مبتلا ہیں اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے۔ جی، پیلیا کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ پیلیا یرقان کے حوالے سے جو بات جیسے انہوں نے بتائی کہ یہ مشہور ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زندگی دینے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی موت دینے والا ہے۔ بے شک، کئی ایسے ہیں جن کو کبھی یرقان ہوا نہیں اور ان کو بھی موت آتی ہے، یقیناً۔ اور کئی ایسے ہیں جو یرقان سے بڑی بڑی بیماریاں میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقدر میں شفا لکھ دیتا ہے، تو ان کو بیماری سے شفا مل جاتی ہیں۔ جی، تو ایسا نہیں ہے کہ جسے دوسری مرتبہ اگر یرقان ہو جائے تو یہ جان لیوا ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت نصیب کرے۔ تو اس طرح کے باتوں پر توجہ نہ دی جائے، اپنے ڈاکٹر سے، جو فیملی ڈاکٹر ہے ان سے رابطہ کرے۔ دوسری بار ہو جائے تو ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اس کا علاج کروا لے۔ صحیح۔ کچھ روحانی علاج بھی عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ سورہ بینہ، 30ویں پارے میں سورہ بینہ ہے، لم یکن الذین کفروا، یہ مکمل صورت ہے۔ اس صورت کو جی، کسی سادے کاغذ پر لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر اپنے گلے میں پہن لے۔ اعراب لگانے، زیر زبر، پیش وغیرہ لگانے کی حاجت نہیں ہے، اور اس سورہ بینہ کو لکھ کر اپنے پاس میں اپنے گلے میں پہن لے، انشاءاللہ عز و جل یرقان ختم ہو جائے گا، شفا مل جائے گی۔ ماشاء اللہ۔ اور اس میں ایک احتیاط یہ کرے کہ جو دائرے والے حروف ہیں ان کے دائرے کھلے ہو، اس انداز سے اس کو لکھیے گا، انشاءاللہ یہ تعویذ ضرور فائدہ پہنچائے گا۔ 2 روحانی علاج بھی عرض کر دیتا ہوں کہ 300 بار یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو یہ پڑھ کر 21 دن تک 21 ڈیز اسے روزانہ 300 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے، اگر مریض خود پڑھ رہا ہے تو خود پی لے، کوئی اور پڑھ کر دے رہا ہے تو مریض کو پلا دے۔ چھوٹے بچوں کو بھی بعض اوقات یرقان ہوتا ہے، پیلیا جس کو کہتے ہیں، جوائنڈس اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے۔ تو یہ اگر کسی کو بیماری بچے کو ہو جائے تو 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے، جی، یہ پڑھ کر پیاز پر، اونین پیاز پر دم کر کے اسے بچے کے گلے میں لٹکا دے، انشاءاللہ عز و جل بچے کا یرقان
ختم ہو جائے گا، کیونکہ پانی بچہ نہیں پی سکتا ہے۔ اگر پینے کی کنڈیشن میں بچہ ہے، اسی عمر میں پہنچ گیا ہے کہ اس کو پانی پلایا جاتا ہے، تو یا حسیب والا عمل ہے وہ کروا لے، اور بہت چھوٹا بچہ ہے تو پیاز والا جو عمل عرض کیا ہے وہ کر لے، انشاءاللہ شفا مل جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، اس میں ایک چیز میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسا سائل نے سوال کیا کہ ایک بار پی لیا ہوا، دوسری مرتبہ ہوا تو لوگوں کے جو اشکالات یا جو باتیں ہوتی ہیں وہ بیان کی انہوں نے، کہ لوگ کہتے ہیں یار اب یہ تو بڑا ڈینجر ہو گیا، اب تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ آپس میں تو بات کرتے ہیں، اس سے بھی بات کرتے ہیں جس سے نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی جو مریض ہے بعض مرتبہ اسی کے سامنے بیان کر دیتے ہیں کہ یار وہ دوسری مرتبہ فلاں کو ہوا تھا تو وہ تو بیچارہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو اب اگر ایسا کوئی سیریس میٹر ہے یا کسی کو کوئی گمبھیر بیماری ہو گئی ہے خدا نہ خواستہ، تو اس کے سامنے کسی اور کا ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں بیمار تھا، اس کے ساتھ ایسا ہوا، وہ تو 2 دن میں جناب دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بیچارہ پھر اس کا لوڈ لے گا نا، اس کو ٹینشن پڑے گی کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، اللہ نہ کرے نہ ہونے والی کوئی چیز ہو گئی تو کیا کریں گے۔ تو اللہ پاک کرم فرمائے، ہمیں بولنے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں مریضوں کی عیادت کا طریقہ بھی سیکھ لینا چاہیے۔ آئیے ناظرین اکرام، ہمارے بڑے پیارے سیگمنٹ کا وقت ہوا چاہتا ہے جس میں ہم قرآن پاک کی منتخب صورتوں کو بیان کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم اب تک کئی صورتوں کا ذکر کر چکے ہیں جس کے فضائل فوائد بھی ہم نے بیان کیے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ایک صورت کا انتخاب کیا گیا ہے، وہ کون سی صورت ہے اور اس کی کیا برکتیں ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ اے عاشقان رسول، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت بڑھائی جائے؟ 4 لوگوں میں آپ جس سوسائٹی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہاں پر آپ کا ایک مقام ہو، آپ کی عزت کی جائے؟ اگر یہ خواہش ہے تو آج کا عمل آپ کے لیے ہے۔ آج کی مبارک صورت، اس کی برکت اگر یہ عمل کریں گے تو آپ حاصل کر سکیں گے۔ صورت بھی بڑی آسان ہے اور تقریباً لوگوں کو یہ صورت یاد ہوتی ہے۔ وہ صورت ہے سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، 30ویں پارے کی صورت ہے۔ اسے روزانہ صبح و شام ایک بار پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی عزت بڑھائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ نے سورہ قدر سے متعلق بڑی پیاری بات سماعت فرمائی۔ نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ صبح و شام کم از کم 1 مرتبہ اس سورہ مبارک کی تلاوت کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، عرض یہ کرنی تھی کہ ایک مسئلہ درپیش ہے کہ ایک اسلامی بھائی کو کافی دن سے حاضری کا مسئلہ آ رہا ہے، تو یہ بات تھوڑی سمجھ میں نہیں آتی، کیا واقعی حاضری آتا ہے؟ اور اگر حاضری کسی کے اندر آتا ہے تو اس حاضری کا علاج کیا ہے روحانی؟ اللہ پاک خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے، اور جو اس آزمائش میں ہے اللہ کریم انہیں روحانی اور جسمانی امراض سے شفا عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد۔ جی کیا فرمائیں گے؟ بعض مرتبہ تو واقعی یہ میرا خیال ہے جنات ہی کی شرارتیں ہوتی ہیں کہ اس سے وہ پبلک کو جمع کر کے اور وہ لطف اندوز ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ جی، اس کو میں اگر تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں پھر آپ جواب بھی ارشاد فرمائیں۔ بعض مرتبہ جس کے اندر یہ جن کا معاملہ ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے میں تو غوث پاک کی سواری ہوں، میں تو بغداد سے آیا ہوں، میں تو اجمیر شریف سے آیا ہوں، میں فلاں بزرگ ہوں۔ تو اب ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ کہ کسی بزرگ کے میں ایڈ کر رہا ہوں، انہوں نے سوال تو نہیں کیا لیکن میں ایڈ کر رہا ہوں کہ اگر کسی بزرگ کا وہ نام لے کہ میں فلاں کی سواری ہوں، اور اگر یہ بھی ایک چیز ایڈ کر دوں کہ اگر وہ کوئی عورت ہو اور وہ کہے کہ میرے اندر فلاں بزرگ کی سواری آئی ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ کہ اب بزرگ جو پوری زندگی اور تو غیر محرموں سے بچتے رہے، کیا وفات شریف کے بعد وہ کسی عورت میں اس طرح تشریف لا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے جو اسلامی عقیدہ ہیں جی، کہ کسی انسان کی روح کسی دوسرے انسان کے اندر حلول نہیں کر سکتی۔
اور اسی طرح جنات بھی کسی انسان کے اندر حلول نہیں کر سکتے ہیں، یعنی اس کے اندر چلے جانا اور اس کے اندر جا کر حل ہو جانا، اس طرح کا جنات بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ جس طرح آپ نے تذکرہ کیا کہ فلاں بزرگ ہو، فلاں بزرگ کی سواری ہے، تو یہ تو اسلامی عقیدہ ہی نہیں ہے کہ کسی انسان کی روح کسی اور انسان میں جاتی ہو، اس پہ تو اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ ہوتے ہیں اصل میں جنات کے معاملہ جو حاضری کے ہوتے ہیں، اور بعض جنات اس میں سے اس طرح کے شر پسند ہوتے ہیں جن کو مجمع جمع کرنا میں بڑا مزہ آتا ہے، لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں سے جب بھی اس طرح کا کسی کو حاضری آ جائے تو کچھ لوگ جا کے سوالات بھی پوچھتے ہیں، اپنے مستقبل کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو یہ بھی ہے کہ جنات جو ہیں یہ غیب سے نرے جاہل ہیں، ان کو غیب نہیں پتہ۔ تو اگر اس میں تو بس احتیاط یہی ہونی چاہیے کہ کسی پر ایسی سواری آ جائے تو وہاں پر نہیں جانا چاہیے۔ اور ان سے سوال کرنا بھی پھر حرام ہے نا؟ حرام ہے، کیونکہ قرآن نے فرمایا ہے کہ یہ غیب سے نرے جاہل ہیں، تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا بھی نہیں چاہیے۔ البتہ یہ اب اللہ ہی بہتر جانے کہ یہ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ کس طرح آواز تبدیل ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ جنات کی شرارت ہوتی ہے۔ جی، اگر کسی کو حاضری آنے کے معاملات ہیں تو اس کو چاہیے کہ جو آسیب زدہ ہے، جس پر جنات کے معاملات ہیں، اسے چاہیے کہ وہ یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا حی یا قیوم، اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اور حتی الامکان کوشش کرے کہ باوضو یہ وظیفہ یہ کرتا رہے۔ اور بالخصوص جس وقت میں حاضری آتی ہے تو گھر کے افراد میں سے کوئی اس کے قریب یا تھوڑا سا دور جس کمرے میں یہ ہے وہاں اذان دے لے، تو اذان کی ایک برکت یہ ہے کہ آفت و بلا دور ہو جاتی ہیں اذان کے وقت میں، تو اذان دے لے۔ اور یا قہارو، یہ اللہ پاک کا مبارک نام ہے، 100 بار پڑھ کر جس پر حاضری آئی ہے اس پر دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل مریض کو افاقہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک کرم فرمائے۔ جی جناب، اگلا سوال دیجئے گا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سلمان انصاری، میں ناندیڑ ضلع مہاراشٹر سے ہوں۔ میرے کو پرابلم یہ ہے کہ میرے کو اچانک بیٹھے بیٹھے گھبراہٹ بے چینی شروع ہو جاتی، اور سوچ میری کدھر بھی جاتے رہتی۔ میں کتنا بھی باہر نکلنا چاہوں گا سوچ سے بہت تکلیف ہوتی باہر نکلنے میں، تو اس کا کچھ روحانی علاج بتائیے۔ اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائے۔ انہوں نے گھبراہٹ و بے چینی کا تذکرہ کیا ہے۔ گھبراہٹ اگر کسی کو رہتی ہے، بے چینی رہتی ہے، تو اس کے 3 روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یا آپ عمل کیجئے گا انشاءاللہ گھبراہٹ و بے چینی سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ ایک عمل تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کم سے کم 7 بار، اور زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے، آپ 9 بار بھی کر سکتے ہیں، 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 13 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا یا اللہ قوینی و قلبی، یا اللہ قوینی و قلبی، یہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل کچھ دن عمل کرنے سے گھبراہٹ و بے چینی کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جو گھبراہٹ و بے چینی کا مریض نہیں ہے تو اسے بھی چاہیے، اگر وہ کرنا چاہے تو ہر نماز کے بعد وہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے، آئندہ کے لیے اس کو حفاظت حاصل ہوگی۔ ایک عمل تو یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے فرض کے بعد، فجر کی فرض کے بعد، ظہر کی فرض کے بعد، سینے پر ہاتھ رکھ کر 11 بار اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آپ یہ پڑھ لیں اور پھر اپنے سینے پر دم کر لیں۔ انشاءاللہ گھبراہٹ، خوف یا دل کے جملہ بیماری کے لیے یہ عمل انشاءاللہ بہت مؤثر ہے۔
ایک عمل یہ بھی کر لے کہ 60 بار لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں، انشاءاللہ گھبراہٹ ختم ہو جایا کرے گی۔ انہوں نے وسوسوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور ہم ہمارے سلسلے میں کئی مرتبہ وسوسوں سے متعلق ایک یوں سمجھ لے کہ ذہن سازی کر چکے ہیں کہ وسوسوں کا علاج تو وسوسے جس کو آتے ہیں صحیح معنوں میں اسی کے پاس ہے۔ وسوسے شیطان کی طرف سے ہیں۔ جب بندہ وسوسوں میں آئے تو اسے چاہیے کہ اس کی طرف توجہ نہ کرے، یہی اس کا بہترین حل ہے وسوسوں سے چھٹکارے کا۔ صحیح۔ اگر آپ توجہ کریں گے تو آپ کا وسوسہ بڑھتا رہے گا، پھر کسی ایک معاملے میں وسوسہ تھا، پھر وہ دوسرے معاملے میں آ جائے گا۔ تو جو بھی وسوسوں کا مریض ہے اسے چاہیے کہ وہ وسوسوں کی طرف توجہ نہ کرے۔ جب وسوسے آ رہے ہیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی تسبیح فاطمہ کے کوئی اوراد، تسبیح فاطمہ کی کوئی تسبیح پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا وسوسہ یہ ختم ہو جائے گا۔ ایک روحانی علاج بھی عرض کر دیتا ہوں، جس کو وسوسے آتے ہیں وہ یہ عمل کر لے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ جسے وسوسے آتے ہیں اسے چاہیے کہ صبح و شام 21 ٹائمز 21 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لے، انشاءاللہ وسوسے شیطانی سے بہت حد تک حفاظت ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کو کئی اوراد و وظائف بیان کیے گئے، اگلے کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا نام جاوید خان ہے، میں ناگور راجستھان سے بات کر رہا ہوں۔ میری پرابلم یہ ہے کہ 1 تاریخ کو میں گھر میں کوئی ہلچل ہوئی تھی، میرے پاپا کو تھوڑا ڈر ور لگا تھا، پھر ایک دم پتہ نہیں ان کے منہ سے کون آیا، وہ ایک دم یہاں دنیا سے چلے گئے۔ اب اس کے بعد ہمارے گھر میں ڈر ہو گیا ہے، کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہوتا ہے، ہر کام میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ایسا کیا ہو، پتہ نہیں کسی نے کوئی جادو کروایا ہے، کچھ پرابلم ہے، تو مجھے آپ کوئی سولوشن بتائے میرے گھر میں کیا کروں جس سے ڈر ختم ہو جائے، اور پتہ نہیں کیا ہو گیا گھر میں، کوئی گھر میں جادو ٹونا ہے، آپ مجھے یہ بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم آپ کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، غری کی رحمت فرمائے۔ واقعی ہے تو بڑا آزمائش والا معاملہ، اللہ آپ کو صبر و ہمت دے، آپ کے گھر کے مسائل بھی حل فرمائے۔ جی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جیسے انہوں نے کچھ اس طرح کا ذکر کیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، تو یہ ایک مرتبہ استخارہ اس کا کروا لے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کی آن لائن استخارہ سروس ہے، آپ اس کا نمبر اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس نمبر پر آپ صبح 8 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک روزانہ، یعنی کوئی دن بند نہیں ہوتا ہے، ہفتے کے 7 دن یہ سروس کھلی رہتی ہے، آپ اس پر رابطہ کر اپنے جو بھی مسائل ہیں اس کا استخارہ کروا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کا جواب ملنے کے بعد میں کافی حد تک آپ لوگوں کو دلی ایک جو الجھنیں ہیں آپ کی وہ دور ہو سکتی ہیں۔ اور آپ ایک عمل یہ کر لیں کہ روزانہ نماز مغرب کے بعد اپنے گھر میں بلند آواز سے اذان دینے کا سلسلہ شروع کر دیں۔ تو جو گھر میں ڈر اور خوف کا ماحول بنا ہوا ہے، پھر ایک کے بعد ایک پریشانیاں، جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ کام نہیں بنتے، کامیابی نہیں مل رہی ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ بہت فائدہ کرے گا۔ آپ نہیں دے سکتے تو پھر گھر میں کوئی بچے سے دلوا دے اذان، گھر کا کوئی بھی فرد اگر اسلامی بہن دے تو پھر اس کا خیال رکھے کہ اس کی آواز گھر کے باہر نہ جائے، اور مرد دے تو پھر اذان کی آواز بس ایسی بھی نہ ہو کہ آس پڑوس والوں کو تکلیف ہو۔ گھر میں اذان دینے کا سلسلہ نماز مغرب کے بعد شروع کر دیں، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک عمل گھر والے تمام مل کر یہ کر لے، 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلامو کا ختم کر لے۔ اس کی ایک مجلس ہی میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، آپ جیسے آج آپ نے 10,000 بار پڑھ لیا، کل 15,000 بار پڑھ لیا،
یا کچھ وقت کے بعد میں آپ نے مزید کچھ پڑھ لیے، اس طرح 1.25 مرتبہ یا سلاموں کا ختم کیجئے، پھر اس کے بعد میں دعا کر لیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل کام بھی بنیں گے، گھر سے ڈر و خوف اور جو بھی تکلیفوں کا سلسلہ ہے یہ انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں ناظرین اکرام، کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار کوئی بھی پرابلم ہو تو کسی نے جادو ہی کروایا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ وقتی آزمائش بھی ہوتی ہے، امتحان بھی لیا جا رہا ہوتا ہے، اور ایسے وقت میں کچھ صبر و ہمت سے کام لینا چاہیے۔ اور پھر جیسا کہ ماشاءاللہ ہمیں بڑی پیاری رہنمائی کی گئی کہ ہم استخارہ کروا لیں، استخارہ کروا لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ تعویذات عطاریہ حاصل کرنا چاہیں، روحانی علاج تو ماشاءاللہ آپ نے بتا دیا، تعویذ اگر لینا ہے تو یہ کہاں سے لے سکتے ہیں، کوئی طریقہ بتا دیں آپ۔ انہوں نے راجستھان ناگور سے ہم سے رابطہ کیا جی تھا۔ جی۔ الحمدللہ حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے کے قریب دعوت اسلامی انڈیا کا مدنی مرکز ہے جامعۃ المدینہ۔ اسی جامعۃ المدینہ کے قریب میں مسجد ہے، وہاں پر فیضان حمید الدین ناگوری، شاید نام مسجد کا یہی ہے، اس میں عصر کی نماز کے بعد تعویذات ملتے ہیں۔ آپ وہاں چلے جائیں اور درگاہ شریف کے آس پاس کسی سے یہ معلوم کر لیں گے جی، تو کوئی بھی بتا دے گا دعوت اسلامی انڈیا کا مدنی مرکز کہاں ہے، وہاں سے آپ تعویذات حاصل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل مشکلات دور ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، آپ نے تعویذات کا ایڈریس تو دیا، تو یہ فری میں ہی ملیں گے نا، مفت ملیں گے یا پیسوں میں لینا پڑے گا؟ جی الحمدللہ انڈیا بھر میں جتنے بھی ہمارے روحانی علاج کے سینٹر ہیں، جی جی، ہر جگہ تعویذات فری میں ہی دیے جاتے ہیں۔ ہاں، اس تعویذ کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے بزرگوں کے ایصال ثواب کی نیت سے اپنی استطاعت کے مطابق کوئی اگر ایصال ثواب یا فاتحہ کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہوتی ہے، ورنہ تو دینے والے کو کوئی پیسہ نہیں دینا ہوتا ہے۔ صحیح صحیح۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر ہمارے سلسلے کا وقت مکمل ہوا۔ اللہ کریم ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت سے عاشقان رسول رابطہ کرنا چاہتے ہوں گے اور اپنی پریشانی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں گے، تو آپ مایوس نہ ہوں، ہمارا نمبر اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، اٹھائیے فون اور مسائل اپنے بیان کیجیے۔ اسلامی بہنیں رابطہ نہ کریں، اسلامی بھائی رابطہ کریں اور مختصر انداز میں اپنی بات بیان کر دیں۔ ممکنہ صورت میں آپ کے مسائل انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں شامل کر کے ان کے روحانی علاج بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ آئیے اجتماعی دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ تو رحیم ہے، ہم پر رحم فرما، آمین تو کریم ہے، ہم پر کرم فرما، آمین یا اللہ تو بخشنے والا ہے، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، آمین ہم سب کی بے حساب بخشش فرما دے، آمین ہمارے والدین کی بے حساب بخشش فرما دے، آمین ہم سب کو نیک بنا دے، آمین یا اللہ گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما دے، آمین یا اللہ پاک ہم سب کا دل اجیالہ فرما دے، آمین ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، اے مولا ہمارے باطن کو بھی صاف ستھرا فرما دے، آمین کہ اللہ عز و جل کئی عاشقان رسول نے اپنی پریشانیوں کے لیے ہم سے رابطہ کیا، کچھ رابطہ کرنا چاہتے ہوں گے تو سب پر کرم فرما دے، آمین ان کی تکالیفیں دور فرما دے، آمین خود کا گھر کا طلبگار ہے ان کے لیے اسباب پیدا فرما دے، آمین یا اللہ عز و جل کسی کو پیلیا کی بیماری ہو گئی ہے تو ہی شفا دینے والا ہے، یا اللہ عز و جل ان کو شفا عطا فرما دے، آمین جو جادو جنات کے معاملات میں گھرے ہوئے ہیں اس سے انہیں خلاصی عطا فرما دے، آمین گھر سے تکالیفیں دور فرما دے، آمین بیماریاں دور فرما دے،
لڑائی جھگڑے ختم فرما دے، آمین ناچاکیت ختم فرما دے، آمین سکون عطا فرما دے۔ آمین یا اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے کرم سے پیارا پیارا کعبہ، پیارا پیارا مدینہ دکھا دے۔ آمین یا اللہ عز و جل ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں پر نظر رحمت فرما۔ آمین 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 بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، انشاءاللہ الکریم اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت بھی دیجیے اور ایف جی این چینل دیکھتے اور دکھاتے رہنے کی نیت بھی فرما لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تعالی علیہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر